السماوات والارض والحكيم من الموقنين۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اہل عرب سے فرما دیجیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، ہمارا وہ دین ہے، یہ دعویٰ ہے ان کا۔ مگر ان کے کرتوت کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہاں، ان سے پوچھو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے انہیں توحید کے دلائل بیان کر دیے۔ اب ذرا ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ ان کو سناؤ۔ وہ کون تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آدر سے کہا میرے ہوتے ہوئے، میری کلام سنتے ہوئے تو بت بناتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اہل عرب کو بتائیں، وہ تو بتوں کے مخالف تھے نا، دشمن تھے، اور تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا مذہب جو ہے ابراہیم علیہ السلام والا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بصیرت عطا فرمائی۔ بصیرت، ایک ہے بصر، ایک ہے بصیرت۔ بصر ظاہری آنکھ سے دیکھنا، اسے کہتے ہیں بصر، اور دل کی آنکھ سے دیکھنا اسے کہتے ہیں بصیرت۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی بصیرت عطا فرما دی کہ ہم نے زمین و آسمان کی ملکوتیت سب کچھ ان کو دکھا دی، سب کچھ، ساتوں آسمان دکھا دیے، آسمان کے اندر جو ظاہری چیزیں ہیں وہ بھی دکھا دی، جو اندر پوشیدہ ہیں وہ بھی دکھا دی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتوں زمینیں دکھا دی، ساتوں زمینیں، زمین کا ظاہر وہ بھی دکھا دیا، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں وہ بھی دکھا دی، تاکہ وہ اعلیٰ درجے کی تبلیغ کر سکیں، رہنمائی کر سکیں۔ ایک چیز آپ نے دیکھی ہے تو اس کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں، اس کا نام سنا ہے، تو وہاں رہنمائی تو آپ کریں گے لیکن وہ اس طریقے کی نہیں ہوگی۔ مثلا جس طرح لال آباد ہے، آپ لال آباد کو جانتے ہیں، اگر آپ سے پوچھے بھائی لال آباد جانا ہے، آپ میری رہنمائی کریں، تو آپ کیا بولیں گے؟ یہاں سے چلیں گے، آگے 07 کا اسٹاپ آئے گا، اس کے بعد مریم اسکول آئے گا، اس کے بعد شاکر کا تھلا آئے گا، اس کے بعد ایک روڈ آئے گی نیچے جا رہی ہوگی، اس کے بعد کا جو علاقہ ہے وہ ہے لال آباد۔ اس لیے کہ آپ نے علاقے کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو آپ اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکوتیت دکھا دی تاکہ وہ اچھے طریقے سے تبلیغ کر سکیں۔ اسی بات کا ذکر اس آیت پاک کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکوتیت۔ یہ واو ہے نا، واو، یہ واو استنافیہ کئی بار بیان ہوئی۔ استنافیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ماں باپ کو ماکمل سے جدا کر دے، نیا جملہ۔ اور دوسرا اس کا نام ہے واو ابتدائیہ، اس واو کا نام ہے، اس کا معنی اور اینڈ۔ کذالک، یہ کاف ہے نا، کاف حرف جار، اس کا نام ہے برائے تشبیہ کے لیے۔ ذالک اسم اشارہ، اسم اشارہ بعید کے لیے، جس طرح ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا، یہ وہ، اردو میں یہ وہ اسم اشارہ ہے، انگلش میں دس دیٹ، فارسی میں این آ، عربی میں ہاذا ہاذی، تلکا ذاکا ذالکا اولائے، یہ اسم اشارہ ہے، ذالک اسم اشارہ ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، اینڈ لائک دس، نوری، یہ جو لفظ نوری ہے نا،
اس کا نام ہے فعل مضارع، فعل مضارع معلوم اس کا نام ہے، اور یہ اری کی جمع ہے، اری کی جمع، اری کو بنا تریسی، تری کو بنا یوریسی، یوری کو بنا اراک، اور اراک بنا عراق، اور عراق کا جو مصدر ہے اور ماخذ ہے وہ ہے رویت، رویت، اور رویت کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری آنکھ سے دیکھنا اور دوسرا معنی ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ اس مقام پر یہ جو ہے نا ظاہری آنکھ سے دیکھنا ہے، نوری ہم دکھاتے ہیں، کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دکھاتے ہیں، ظاہری آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو دیکھا، آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ظاہر کو بھی دیکھا، ان کے باطن کو بھی دیکھا، ساتوں زمینوں کو دیکھا اپنی ظاہری آنکھوں سے، زمین کے ظاہر کو بھی دیکھا، اندر جو پوشیدہ ہے سب کچھ دیکھا ظاہری آنکھوں کے ساتھ۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، میرا رب کر سکتا ہے۔ لفظ ابراہیم، اس کی تحقیق آپ کے سامنے پہلے ہوئی کہ لفظ ابراہیم جو ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ اب رحیم، مہربان باپ۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے پہلے بیان ہوئی ہے کہ آپ کا نام ابراہیم کیوں رکھا گیا، کہ آپ بچوں پر بہت بڑے مہربان تھے، بہت بڑے مہربان، مہمان نواز، مہربانی فرمانے والے، اس لیے آپ کا نام اللہ کی طرف سے ابراہیم رکھا گیا۔ ملکوت، یاد رکھیں، ایک ہے ملک اور ایک ہے ملکوت۔ ظاہری چیزوں پر حکومت، ایک ہے ظاہری حکومت، ایک ہے باطنی حکومت۔ آپ نے دیکھا ہوگا ظاہری حکومت حکما کی ہے، گورنمنٹ کی ہے، اور باطنی حکومت اللہ والوں کی ہے۔ ایک ہے ملک اور ایک ہے ملکوت۔ ظاہری چیزوں پر جو حکومت ہے اسے کہتے ہیں ملک، اور جو باطنی چیزوں پر حکومت ہے اسے کہتے ہیں ملکوت، ملکوت۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت، ملکوتیت، کس چیز کی؟ السماوات، ساتوں آسمان، سما کی جمع، الارض، زمین، ساتوں زمینوں کی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ باقی اندر بیان کریں گے، میرے ساتھ ترجمہ کریں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نوری ہم دکھاتے ہیں، وی شو ابراہیم علیہ السلام، ملکوت آل دا کینگڈم، السماوات آسمان، ہیونس، الارض زمین، دی ارتھ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔